السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایمان میں صبر کی جگہ اسی طرح ہے جس طرح جسم میں سر کی جگہ ہے۔ جیسے کسی جسم میں سر کی جتنی اہمیت ہے اتنی ہی ایمان میں صبر کی اہمیت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا صبر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، بغیر کسی ناگواری کے ایک کڑوا گھونٹ پی جانا صبر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کسی بندے پر کوئی انعام کرتے ہیں تو اس کو چھین لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اس کو صبر عطا کرتے ہیں، لیکن جب اللہ صبر کرنے کا بدلہ دیتے ہیں تو وہ اس نعمت سے افضل ہوتا ہے جو اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صابرین کو بنا حساب کے اجر دیتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ خواہش اور آرزو کو پا لیتا ہے، اور جو شکر کرتا ہے وہ نعمتوں کو خاص کر دیتا ہے۔ صبر اور شکر یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس سے زندگی خوشحال اور خوبصورت بن جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی فیملی میں، اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں خوشی چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں، صبر کریں۔ غصے سے زندگی کبھی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ زندگی میں حسن صبر سے آتا ہے، برداشت سے آتا ہے۔ جو چیز اللہ نے دی ہے اس پر شکر کریں اور جو چیز نہیں دی ہے اس پر صبر کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ انصار کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے ان کو دے دیا، یہاں کی جو کچھ بھی تھا آپ کے پاس وہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے پاس جو کچھ بھی مال ہوگا میں تم سے بچا کے نہیں رکھوں گا، اور جو شخص سوال سے بچنا چاہے تو اللہ سے بچا لیتا ہے۔ جو شخص سوال سے بچنا چاہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے، اور جو شخص بے پرواہی چاہے اللہ اسے بے پرواہ بنا دیتا ہے۔ جو شخص صبر عطا کرے گا اللہ اسے صبر عطا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جھاڑ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کے دن ہر نیکی کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے۔ صبر کرنے والوں کو بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا بنا کسی وزن کیے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ صابر یعنی صبر کرنے والے کھڑے ہوں۔ ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی، ان سے کہا جائے گا چلو جنت میں جاؤ۔ اللہ ان کو لائٹ کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو سب کے سامنے ایک ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جب جنت کی طرف جائیں گے وہ لوگ تو آگے فرشتے ان کو روک لیں گے، بولیں گے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو حساب بھی شروع نہیں ہوا ہے اور آپ لوگ ابھی سے جنت میں بنا حساب کتاب کے کیسے جا سکتے ہیں؟ پھر پہلے حساب دو پھر جانا جنت میں۔ وہ خوشی خوشی بولیں گے کہ ہمارا حساب نہیں ہے، ہم بنا حساب کے جنت میں جائیں گے۔ پھر فرشتے بولیں گے آپ لوگ کون ہیں، ایسے کیسے بنا حساب کے جنت میں جا سکتے ہیں؟ اب فرشتوں اور ان صابروں کے بیچ بحث ہوگی، پورا میدان ان کو دیکھے گا۔ پھر وہ بولیں گے کہ ہم صبر والے ہیں، اس کے بعد فرشتے ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے الصبر ضیاء، الصبر ضیاء، صبر اجالا ہے۔ اور ایک جگہ قرآن شریف میں آتا ہے وبشر الصابرین، وبشر الصابرین، صابروں کے لیے خوشخبری ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ سورہ عصر
میں اللہ پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جو صبر سے کام نہیں لیتے وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی نصیحت کی۔ دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک ہمیں صبر کرنے والا بنائے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔